اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 26 کو ہم ملتان واپس آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا. اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں, آپ اس پرانا سیاست کو, اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. پہلے تھا عمران خان لاڈلا, آج کل ہے نواز شریف, اور بلاول کب ہوں گے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرے بھائی نے بات کیا ہے پیچھے, ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لادلہ بنیں. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ دیکھ کے ہمیں ذات سے آپ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ مل کر چلیں گے, پرانی نفرتوں کو بھولنا ہے. نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, آپ کے فادر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا آپ کے نانا, ان کی جو لیگیسی تھی جس کو لے کر آپ چلیں, کیا آپ کو اتنی ضم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں, تو اب اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی, صرف الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے, الیکٹیبلز لے کر آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے, آپ نے تو ایز این الیکٹیبلز کا کیا, ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں, اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے, سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے. اور اب اس بات یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو, ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے طالب علم کو, پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. آپ محنت کر رہے ہیں پنجاب میں, خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں, اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے, اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے, اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے, ان سب سے پوچھنا ہے, ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے, پلان ہے. کی موجودگی میں آپ صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے, اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو. اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے, ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے, اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم, جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2000
13 تک ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے اس پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کا کنسلٹیشن ہونا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے ڈالے تھے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. اور کاش خان صاحب ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں جب وہ حکومت میں تھا، کاش وہ ہمارے ساتھ تب دیتا تو پھر شاید ہم مزید بہتری لے کر آتے. آپ کے دوستوں نے راول صاحب آپ کے دوستوں نے بات کی ہے سر ملتان سے آپ کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ تو کس حد تک سر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشن میں ملے یا نہ ملے، ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پچ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. ہم تو ان کو کہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہو چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرے. تو آج بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے نہیں ہے. جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سرائکی صوبے کی بات کرتی ہے، سرائکی صوبے کو منشور میں شامل کیا. آپ نے خود اعتراف کیا کہ گیلانی صاحب کے دور میں سارا سلسلہ ہوا. آج جو ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، اس کا بنیادی موٹو یہ کہ اس خطے کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر کہیں آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے وسیب کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے گی؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب کو حق دلوایا جائے، اور یہ جدوجہد جیسے آپ نے کہا گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے سینٹ میں بھی قرارداد پاس کیا، اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا، ناٹ جسٹ ریزولوشن. آج کل ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، ہم تو پورا پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیے تھے، سینٹ میں انٹروڈیوس ہوا اور ادھر سے آگے گیا. آج بھی ہم اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم پنجاب کے عوام سے، جنوبی پنجاب سے کے عوام سے سب سے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، وسیب کے عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اب نہ صرف وفاق میں، آپ یہاں صوبہ پنجاب میں اگر آپ مجھے حکومت بنائیں تو پھر میں اصل معنوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہشات ہیں وسیب کے لیے، وسیب کے عوام کے لیے، وہ ہم پورا کر سکیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم فیبرری 8 کو سپیس دیں گے. عوام ابھی تک ششو پانی میں ہے، ایون کے سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی ششو پانی میں، پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے. سینٹ میں ہر دوسرے دن جو ہے قرارداد منظور ہو جاتی ہے، پاس بھی ہو جاتی ہے کہ الیکشن لیٹ کیے جائیں. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں الیکشن 3 مہینے لیٹ کیے جائیں. پھر کے پی میں ان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو آپ اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیں، کیا الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا لیٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں یا کچھ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ باقی جو بھی چاہے، ہم تو الیکشن کیمپین آج سے نہیں کافی دیر سے چلا رہے ہیں. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارا چیف جسٹس اس وقت ہے، اس نے ایک واضح رولنگ دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پتھر کے لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ 8 فروری الیکشنز ہوں گے. تو میرا خیال میں کہ لوگوں کو اپنا کیمپین شروع کرنا چاہیے اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. شریف تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی اس پوائنٹ کس نظریے سے دیکھتی ہے؟ وہ ان کا اپنا قصور ہوگا. مطلب کس نے ان کو کہا کہ اتنا گڑبڑ کرے اپنا پارٹی الیکشنز میں؟ ان کو معلوم تھا کہ مشکل وقت ہے، تھوڑا سا فارمیلٹیز پورا کر دیتے، تھوڑا سا ہوم ورک کر دیتے. میں تو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکن پہ ترس رہا ہوں کہ ان کی آپ قیادت دیکھیں، ان کے لیڈرز دیکھیں کہ اتنا اہم وقت ہے ان کے لیے، وہ کس قسم کا کیس پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. میرا خیال میں اگر ایک صحیح کیس پلیٹ کیا جاتا تو شاید ان کا نشان ملے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے الیکشنز میں گڑبڑ کیا ہے، کیس بھی کمزور پلیٹ کیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شاید وہ دوسرا نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے اجازت مانگنا پڑے گا، مجھے آگے جانا ہے. آپ کو بھاولپور میں ہمارا پارٹی کا کنونشن ہے آج. آپ سب شکریہ بھائی. مجھے
آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے وعدے ہوئے, اس وعدے کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ سر ہم نے پہلے کبھی کسی وعدہ خلافی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے اگر قائد عوام نے روٹی کا اور مکان کا نعرہ لگایا تو یہ 50 لاکھ گھر اور 2 کروڑ نوکریاں کی طرح نہیں تھا. قائد عوام نے وہ وعدے پورے کیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. جو ہمارا 2007-8 کا الیکشن کی منشور تھا اس میں ہم نے عمل درآمد کیا 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, بینظیر انکم سپورٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور انشاءاللہ تعالی جو میرے عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکات ہے میں وہ وعدہ پورا کروں گا.